الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. آج شعبان کی 17 تاریخ ہو چکی ہے. ایک ہی جمعہ ہے جو اس سے اگلا جمعہ ہے جو شعبان میں آئے گا، اس سے جو اگلا ہم جمعہ پڑھیں گے وہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے انشاءاللہ رمضان المبارک میں پڑھیں گے. آنے والا رمضان المبارک دیکھنا اللہ ہمیں نصیب فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب 6 ماہ رمضان المبارک آنے میں رہ جاتے نا تو دعا شروع کر دیتے، اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں زندہ رکھ کہ یہ رمضان بھی آنے والا ہم دیکھ لیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے لے کر 38 تک ہم مسلسل ذکر کر رہے ہیں ان چند احکامات کا جو احکامات اللہ رب العزت کی اتاری گئی ہر ایک کتاب میں موجود ہیں. کتابیں اتری یا صحائف اترے، ہر ایک کتاب اور صحیفے میں ان 10 احکام کا تذکرہ ہے. اس سے ان احکام کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. پچھلے جمعہ ہم نے جو آیت پڑھی تھی اس آیت کے پہلے حصے میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا اور اس کا مال نہ کھانے کا تذکرہ تھا، اور آیت کے دوسرے حصے میں وعدہ پورا کرنے کا حکم، اوفوا بالعہد، وعدہ پورا کرو. اگر کسی سے کوئی عہد کیا ہے، کوئی پیمان کیا ہے، یا کہیں آنے جانے کا وعدہ کیا ہے، یا کسی معاملے کو آپس میں طے کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہر قسم کا وعدہ جو ہے نا وہ پورا کرو. وعدہ پورا کرنا مومن کی شان ہے. وعدہ پورا کرنا ایمان کا حصہ ہے. وعدہ پورا کرنے والا واقعتاً مومن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ابتدائی خصوصیات اور اوصاف جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں نے دیکھے اور دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاشرے کا عظیم فرد سمجھا، انہی اوصاف میں سے ایک صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ آپ جب بھی وعدہ کرتے اس وعدے کو پورا کرتے. کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کی، کبھی وعدہ توڑا نہیں، کبھی عہد شکنی نہیں کی. نبوت ملنے سے پہلے اور نہ ہی نبوت ملنے کے بعد کوئی عہد شکنی نہیں کی. جو اللہ سے عہد کیا وہ بھی پورا کیا، جو لوگوں سے وعدہ کیا اس وعدے کو بھی پورا کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک اعلیٰ صفت ہے. اور وعدہ پورا کرنے کا بھی حکم دیا، بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بچپن میں ہی ان کی ماں نے بھیج دیا، اور ان کی ماں حضرت ام ہانی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ.
ام سلیم ہے ان کی ماں. ام ہانی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، حضرت ابو طالب کی بیٹی. ام سلیم ہے ان کی ماں. انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو کبھی مجلس سے اٹھ کے گھر جانا پڑتا ہے، پھر آپ واپس آتے ہیں، کوئی چیز گھر سے اٹھا کے لانی ہے، آپ جاتے ہیں پھر آتے ہیں، آپ کو جانا آنا پڑتا ہے. انہوں نے بچپن میں ہی حضرت انس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی خدمت کرے گا. چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، گھر آنے جانے میں بھی کوئی مسئلہ ہے نہیں، تو یہ آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے. اور یہ خادم رسول ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی خصلت کا تذکرہ فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نرمی، نرم طبیعتی اور حسن اخلاق کی ایک اعلیٰ مثال ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 برس خدمت کی ہے. 10 سال جب تک بالغ نہیں ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہے. میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے. ان 10 سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ مجھے کبھی ڈانٹا، نہ کبھی مجھے مارا، اور اگر میں نے کوئی کام کر دیا اور وہ کام غلط کیا تو کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا ہے، اور اگر کوئی کام کرنا تھا وہ میں نے نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا. 10 سال مسلسل 10 برس خدمت کرتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، اس کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 10 سالوں میں ڈانٹا بھی نہیں، مارا بھی نہیں، کسی کام کرنے یا نہ کرنے کا لے کر زجر و توبیخ بھی نہیں فرمائی. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور نرمی کی اعلیٰ ترین مثال ہے. یہ انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانۃ لہ، کہ لوگوں ایک بات کو یاد رکھو، جس بندے میں وعدے کی پاسداری نہیں ہے، جو اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتا، اس بندے کے دین کا کوئی اعتبار نہیں. چاہے وہ وعدہ دینی معاملات میں ہو یا وہ وعدہ دنیاوی معاملات میں ہو، اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی لینا دینا نہیں. اگر وہ اپنی نجی زندگی میں، اگر وہ اپنی کاروباری زندگی میں، اگر وہ اپنی ملازمت کی زندگی میں اپنے وعدے پورے نہیں کرتا، جو عہد و پیمان یا ایگریمنٹ اس نے کیے ہیں انہیں پورا نہیں کرتا، یاد رکھو پھر اس کے دین کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. جو صاحب دین آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، اس کی تو شان یہ ہے کہ وہ وعدوں کو توڑتا نہیں ہے، وعدوں کو پورا کرتا ہے، وہ وعدے نبھاتا ہے، وہ ایفائے عہد کرتا ہے، عہد شکنی نہیں کرتا. ولا ایمان لمن لا امانۃ لہ. اور دوسری بات یہ روایت فرمائی حضرت انس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو بندہ امانت دار نہیں ہے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. اگر اس کے پاس کسی کی کوئی امانت ہے اور وہ ان امانتوں میں خیانت کرتا ہے، امین نہیں رہتا، تو اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. چاہے یہ امانت میں خیانت دینی مال اور دینی معاملات میں کی جائے یا دنیاوی مال اور دنیاوی معاملات میں کی جائے، اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی لینا دینا نہیں. تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ جو عہد کا پورا کرنا ہے وہ دین کا حصہ ہے. دیندار آدمی، مومن آدمی کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی نشانیوں میں یہ نشانی نہیں بتائی کہ وہ وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمائی ہے کہ منافق ہے جو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، منافق وعدوں کو توڑتا ہے.
وہ کیے ہوئے عہد بھی توڑتا ہے، معاہدے بھی توڑتا ہے، وعدے بھی توڑتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 عادتیں ایسی ہیں اگر وہ کسی بندے میں پائی جائے تو وہ پکا منافق، منافقا خالصا، خالص منافق ہے۔ اگر 4 بری عادتیں پائی جائیں تو پکا منافق ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک پائی جائے تو اس میں منافقت کی ایک عادت تو موجود ہے، ایک خصلت تو اس میں منافقت کی ہے۔ اذا حدث کذب، پہلی عادت اس کی کیا ہے کہ جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا آدمی ہے، جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، زبان کی حفاظت کا کوئی خیال نہیں، جھوٹ کو مہارت بتاتا ہے، جھوٹ کو چالاکی بتاتا ہے، جھوٹ کو اپنے کاروبار میں کامیابی کا زینہ اور سیڑھی بتاتا ہے، جھوٹ کو لوگوں میں مقبول ہونے کا ذریعہ بتاتا ہے، جھوٹ کو جھوٹ سمجھتا ہی نہیں ہے، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ پہلی خصلت یہ ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، دوسری عادت یہ ہے کہ جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدے کو توڑ، وعدہ کر لیا وعدہ خلافی کرے گا، عہد شکنی کرے گا، یہ لوگوں سے کیے گئے عہد کو بھی توڑتا ہے، اللہ سے کیے گئے عہد کو بھی توڑتا ہے، جبکہ اللہ کا حکم ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدے پورے کرو، وعدوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، قیامت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وعدے کیے کتنے ہیں، توڑے کتنے ہیں۔ وَإِذِ اؤْتُمِنَ خَانَ، تیسری عادت اور خصلت یہ ہے کہ جب اس کو امانت دار بنایا جائے، کوئی امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور چوتھی اس کی خصلت اور عادت یہ ہے کہ جب بھی کسی سے لڑائی جھگڑا ہو تو گالیاں دیتا ہے، بکواس کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، کہیں جھگڑا ہوا نہیں اور زبان جو پہلا لفظ منہ سے نکالتی ہے وہ گالی ہوتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جھگڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو فرمایا ہے کہ بندہ پکا منافق ہے یہ، جس میں 4 چیزیں پائی جائیں یا ایک چیز پائی جائے تو اس میں منافقت کی ایک خصلت موجود ہے۔ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگر وہ روزے بھی رکھتا ہو اور نمازیں بھی پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مومن و مسلمان سمجھتا ہو، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے تو کہا ہے منافق ہے پکا، لیکن وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، اپنے آپ کو مومن مسلمان بھی سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن صَامَ وَإِن صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، ابو ذر بات تجھے اچھی نہیں لگے گی لیکن حقیقت یہ ہے پڑھتا رہے نمازیں، رکھتا رہے روزے، اپنے آپ کو مومن مسلمان سمجھتا رہے، جب یہ عادتیں درست نہیں ہیں تو ایمان میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، پکا منافق ہے۔ منافق آدمی توڑتا ہے وعدے، منافق آدمی کرتا ہے امانتوں میں خیانت، منافق آدمی بولتا ہے اپنی باتوں میں جھوٹ، منافق آدمی جو ہے وہ گالیاں بکتا ہے، اس کی زبان پاک اور صاف نہیں رہتی، تھوڑا سا جھگڑا ہوتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ 3 منافق کی نشانیاں تو ہر کسی کو یاد ہے، یہ جو چوتھی ہے اس کا عام معاشرے میں ہم تذکرہ نہیں کرتے، گالیاں دینے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نشانی بھی، یہ خصلت بھی منافق کی بتائی۔ قرآن مجید جگہ جگہ پہ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ ایمان والوں اپنے وعدے پورے کرو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں، اگر کوئی قوم اپنے وعدے توڑنے لگ جاتی ہے، وعدے پورے نہیں کرتی، بحیثیت قوم وہ اپنے وعدے ہی پورے نہیں کرتی، تو پھر اللہ وحدہ لا شریک ان پہ دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، دشمن کو مسلط کرتا ہے۔
دشمن کیا کرتا ہے؟ وہ ان کا کچھ مال چھین لیتے ہیں، کوئی عزت چھین لیتے ہیں، وہ ایسے ان کو تنگ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدہ خلافی کرنے والوں کا، وعدہ توڑنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سزا دیتا ہے، وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا۔ اگر تم نے کوئی عہد و پیمان کر لیے اور قسمیں اٹھا لی تو انہیں پھر توڑو نہیں۔ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، کیونکہ تم نے اس وعدے پہ اللہ کو ضامن بنایا ہے۔ وعدہ کرنے والا بندہ اگر مومن ہے تو اور وہ وعدہ کرتا ہے تو ظاہر ہے اس نے اللہ کو ضامن بنایا ہے، وعدہ دیا ہے اسے۔ تو اگر توڑے گا تو اللہ وحدہ لا شریک کی اس ضمانت کو توڑے گا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو توڑتے ہیں، اللہ سے وعدہ توڑ دیا اور رشتہ داری، صلہ رحمی، تعلقات انہیں توڑ دیا۔ وعدہ بھی تب توڑا جب وعدہ پکا کر کے کیا۔ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وعدہ کیا، وعدہ پکا کیا، پھر اس وعدے کی شہرت ہوئی، وہ وعدہ نہ رہا بلکہ ایک میثاق بن گیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تعلقات توڑتے ہیں، رشتہ داریاں توڑتے ہیں۔ اگر کسی نے دیکھنے ہو نا کہ زمین میں فسادی لوگ کون ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، جنہیں اپنے وعدوں کا خیال نہیں ہے، جنہیں اپنے عہد کی پاسداری نہیں ہے، جنہیں پرواہ ہی نہیں۔ وعدہ کر لیا۔ ہمارا ایک حکمران رہا ہے ماضی میں، آج کل بھی ہے اس کا حکومت میں حصہ، اس نے کئی دوسرے سیاسی رہنما سے وعدہ کیا، بعد میں وعدہ پورا ہی نہیں کیا۔ کسی نے پوچھ لیا کہ بھئی آپ نے تو وعدہ کیا تھا، وہ فلاں علاقہ ہے وہاں نصاب ہوا تھا، اس کا بلکہ نام بھی رکھا گیا۔ اس نے کہا وعدے کوئی قرآن حدیث ہوتے ہیں؟ وعدوں کی کیا حیثیت ہے؟ مالک کائنات کہتا ہے ہاں وعدے قرآن حدیث ہوتے ہیں، وعدہ دین ہوتا ہے، وعدہ ایمان ہوتا ہے، وعدہ اللہ وحدہ لا شریک کی ضمانت ہوتی ہے۔ اوفوا بالعہد، حکم یہ ہے کہ وعدے پورے کرو۔ ان العہد کان مسئولا، وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے پاس کوئی نوجوان آیا یا نوجوان کا والد آیا، اس نے آ کے کہا کہ آپ کی بیٹی کا نا ہم نے نکاح اپنے بیٹے سے کرنا ہے، یا وہ خود آ گیا کہ مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا چلو اللہ خیر کرے گا۔ کیا کہا؟ اللہ خیر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا۔ وہ چلا گیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، شدید بیمار ہوئے، اس قدر بیمار ہوئے کہ کبھی بے ہوش بھی ہو جاتے اس بیماری میں۔ جیسے ہی کوئی طبیعت بہتر ہوئی تو لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا بات سنو، وہ فلاں نوجوان یا اس کا والد میرے پاس آیا تھا تو میں نے اسے یہ بات کہی تھی، یہ وعدہ تو نہیں ہے، وعدہ تو میں نے نہیں کیا تھا لیکن شبہ وعدہ تو ہے، وعدے کے مشابہ تو چیز ہے، ہو سکتا ہے وہ امید لے کے گیا ہو کہ آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے اللہ خیر کرے گا۔ وعدے سے مشابہت رکھتی تھی میری بات، میں نے یہ بات اسے کی تھی، اور لوگوں اس ڈر سے کہ کہیں اللہ کے ہاں وعدہ توڑنے والوں میں میرا شمار نہ ہو، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے شبہ وعدہ جو کیا تھا وہ بھی میں پورا کروں گا، میں اپنی بیٹی کا نکاح اسی گھر میں کروں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت واقعی صحابہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہے کہ کسی بندے سے وعدہ کر لیا
کہ میں نے اس جگہ پہ ہونا ہے تو آ جانا. ایک دن گزر گیا, دوسرا دن گزر گیا, تیسرا دن گزر گیا. اچانک اس بندے کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا اللہ کے پیغمبر بیٹھے ہیں. آپ ادھر کیوں؟ وہ آپ نے پرسوں یا اس سے پہلے بات نہیں کی تھی کہ آپ ادھر ہی, آپ سے میری بات ہوئی تھی کہ میں ادھر ہی بیٹھا رہوں گا اور تم جو ہے نا آ جاؤ. میں تیسرے دن سے ادھر ہی ہوں وعدے کی تکمیل کے لیے. یہ صحابہ کی عادت ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت ہے, یہ طریقہ ہے. اوفوا بالعہد, لوگوں وعدے پورے کرو. جو اللہ کے نام پہ وعدے کیے ہو, نہ اللہ کا عہد توڑو. جو تم نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے وہ بھی نہ توڑو. اللہ سے عہد کیا ہوا ہے اس کو ایک اکیلا رب اور الہ ماننے کا. وہ جو عہد الست ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک سے عہد ہے. اور یہ جو کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہے. نہ عہد کلمہ کو توڑو, نہ عہد الست کو توڑو, اور اللہ سے مسلمان ہونے کے ناطے جو وعدے کر رکھے ہیں انہیں بھی نہ توڑو. اگر اللہ سے کیے گئے وعدوں کو پکا رکھو گے, ان پہ قائم رہو گے. اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پہ پکے رہے, کہہ جو دیا زبان سے, زبان جو ہو گئی, کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر اسی پہ جمے رہے, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, انہیں نہ قیامت کے دن کسی قسم کا خوف ہوگا نہ غم ہوگا. وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی پہ ڈٹے رہے, ان پر تو اللہ پھر فرشتے نازل کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتے ان پہ اترتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, تم نے اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کیا, ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, غم کرنے کی کیا ضرورت ہے. ابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, تمہارے لیے تو ہم خوشخبریاں لے کے آئے ہیں اس جنت کی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, کوئی تمہارا ساتھی دوست نہ رہے دنیا و آخرت میں, ہم جو ہیں تمہارے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, تمہیں وہ ملے گا جو دل چاہے گا, تمہیں وہ ملے گا جو تم مانگو گے, جس چیز کا دعویٰ کرو, جس چیز پہ ہاتھ رکھو گے وہ ملے گا. یہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے عہد پکے رکھتے ہیں پھر اللہ وحدہ لا شریک انہیں انعامات سے نوازتے ہیں. اور جو اللہ سے کیے گئے عہدوں کو پورا نہیں کرتا, کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے, پالنے والا اللہ ہے, معبود اللہ ہے, شرک میں بھی مبتلا رہا, بدعات میں بھی مبتلا رہا, اور خرافات میں بھی مبتلا رہا, رسول کی اور اللہ کی نافرمانیوں میں بھی رہا, یہ تو اللہ سے وعدہ توڑنے والی بات ہوئی. اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں یہ جو وعدے توڑتے ہیں نا اللہ سے کیے گئے وعدے, یہ خسارے میں ہیں, سراسر خسارے میں, گھاٹے میں. یہ نہ سوچے کہ ہم بڑے فائدے میں, ہاں فائدہ ہوگا وقتی, فائدہ ہوگا دنیاوی, فائدہ ہوگا تھوڑے سے ٹائم کے لیے, حقیقت جو ہے وہ خسارہ ہے, حقیقت جو ہے وہ نقصان ہے. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.